میری پیاری میں زیادہ تمہیں یہ خواب معلوم ہوگا جیسا کہ یہ واقعتاً ہے۔ یہ اپنی حیت میں نصف ابہام اور نصف حقیقت ہے۔ تمہاری پسندیدگی اسے ایک باوقار حقیقت میں بدل سکتی ہے، وگرنہ یہ مکمل ابہام کی صورت اختیار کر لے گا۔ تمہارے خط میرے لیے خزانوں سے بڑھ کر ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس فاصلے کو اس قوت سے کم کرنے کی کوشش کریں جو خدا نے ہمارے اندر ودیعت کی ہے، جو حسن کی رغبت، اصل منبع کے لیے ہماری خواہش اور ابدیت کے لیے ہماری پیاس کی صورت میں موجود ہے۔ ہمیں کرب، الجھن اور مشکلات کے اسباب ہر طرف بکھرے ملیں گے۔ کیوں نہ ہم اپنے اختلافات ایک طرف ڈال دیں؟ تمہارے خط شہد کے دریا کی مانند ہیں جو بہتے ہوئے میرے خزانوں کی وادی تک پہنچے ہیں۔ جب تمہارا خط مجھ تک پہنچتا ہے، میرے لیے پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہونے جیسی مسرت کے مساوی ہوتا ہے۔ اس کے لیے میں تنہا ستونوں کے شہر ارم کی گلیوں میں گھومنے کو بھی فراموش کر دوں گا۔ میں تمہارے سوالوں کا جواب کیسے دوں؟ تم وہ سب کچھ خود ہی سمجھ لو جو ان کہا رہ گیا ہے۔ کیا تم نے میرا اسٹوڈیو دیکھا ہے؟ یہ ایک معبد ہے، ایک عجائب خانہ ہے، ایک جنت ہے، یہ ایک جنگل ہے جس میں زندگی کو پکارتی ہے۔ اس کے مختلف گوشوں میں ازمنہ قدیم کے نوادرات سجے ہوئے ہیں اور موسیقی کے ساز ہیں جو خاموشی میں بھی بولتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں میرے اندر قدیم اور پراسرار یادوں کو بھر دیتی ہیں۔ یہ انسانی اذہان کی کاوش ہیں جو ایک جلوس کی صورت میں ظلمت سے روشنی کی طرف بڑھے ہیں۔ ایک دن آئے گا جب میں مشرق کی طرف فرار ہو جاؤں گا۔ کون اپنے گھر کو فراموش کر سکتا ہے، چاہے وہ گھر قفس ہی کیوں نہ ہو؟ تم ان انسانوں میں سے ہو جو اپنی ذات میں ایک فرشتہ ہوتے ہیں۔ تمہاری نیک فطرت کے لیے ہزاروں سلام۔ تمہارا جبران۔